السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج ہم لوگوں نے ایک ایسے پارے کی تلاوت بھی سماعت فرمائی ہے، اور آج شب قدر کی پہلی رات ہے، اور اس رات کی فضیلت تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ اس مہینے کے اندر، اس عشرے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں اور اپنے گناہوں کا استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس سے پہلے 20ویں پارے کی 2 اہم باتوں چھوٹی تھی، اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد 21ویں پارے کو دیکھتے ہیں۔ سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا، کیونکہ قارون جو ہے یہ بھی فرعون کے جیسا ظالم تھا، اس کو اپنی دولت پہ بڑی گھمنڈ تھی، اور قارون کو اللہ نے اتنی دولت دیا تھا، اتنی دولت کہ آپ قرآن کی آیت کو دیکھیں گے اور اس کے تفسیر کو دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے، اتنی اللہ نے اس کو دولت دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اللہ تعالیٰ نے قارون کو جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں تھا، فبغى علیہم، موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں پر بڑا ظلم کرنے لگا۔ وآتیناہ من الکنوز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو اتنا دولت دیا تھا، اتنا دولت دیا تھا کہ اس کے خزانے کو اٹھانے کے لیے، اس کے خزانے کی جو کنجیاں تھی، ہم اپنے ایک گاڑی کا کنجی ہوتا ہے، ایک کسی جگہ جو اپنے پرائیویٹ چیز کو سامان کو رکھتے 2-3 کنجیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس، لیکن قارون کے پاس اتنی اللہ نے دولت دی تھی، اتنی دولت دی تھی کہ اس کے پاس جو کنجیاں تھا، دولت کی بات نہیں ہو رہی ہے، دولت جہاں پر وہ رکھتا تھا اس کی کنجیاں، اتنی کنجیاں تھی اس دولت کے کہ بڑے بڑے پہلوان مل کر، ایک آدمی نہیں، بڑے بڑے پہلوان مل کر اس کنجی کو اٹھا پاتے، اتنا اللہ نے دولت دیا تھا قارون کو۔ لیکن یہی قارون جب ظلم کرنے لگا اور موسیٰ علیہ السلام قارون کو سمجھانے لگے، تو یہی قارون کہتا ہے کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مال مجھے ملا ہے، یہ جو دولت میرے پاس آئی ہے، یہ دولت ہمارے رب کی جانب سے آئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے دولت مجھے دیا ہے، میرے پاس یہ دولت آئی ہے، دولت اللہ کی جانب سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ یہ دولت کس کے پاس سے ہے؟ تو قارون کہتا نہیں، یہ میرے جانب سے، میرا سب کچھ ہے، اللہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم، دولت میں کمایا ہوں، میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ نے قارون کو کیا کیا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، قارون کو اور قارون کو جو دولت، ساری چیزوں کو، قارون کو اور قارون کی جو دولت تھی، دونوں کو زمین کے اندر دھسا کے مارا، قارون کو بھی اور قارون کے ساتھ ساتھ اس کی جو دولت تھی، دونوں کو کہاں مارا؟ زمین کے اندر دھسا کے مارا۔ آپ اندازہ کیجئے، اس مسئلے سے ثابت یہ ہوا کہ جس کے پاس دولت ہے اور اپنے دولت پر وہ گھمنڈ کرتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، وہ اپنے دولت پر اس کو تکبر ہے، گھمنڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور اس کو ختم کر دے گا، اس کو اس دنیا کے اندر کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کے ساتھ ایسا کیا۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کے اندر شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ آپ دیکھیں، اسلام، جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے، ان کو اپنی زمین چھوڑنی پڑتی ہے، باپ دادا کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، بھائیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، پوری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایمان لانا کوئی آسان بات نہیں ہے، پورے خاندان، رشتہ دار، سب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ جس انسان کو اپنے پراپرٹی سے محبت ہے
اس چیز کو بھی وہ انسان چھوڑ دیتا ہے جس کے اندر ایمان کی لذت آ جاتی ہے. ساری چیزیں ایمان کے سامنے بیکار ہے، ساری چیزیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے، جن کے دلوں میں ایمان کی محبت ہو جاتی تھی، ساری چیزیں وہ قربان کر دیتے تھے ایمان کے بدلے، صرف ایمان کی وجہ سے. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں فرمایا احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ گمان میں بیٹھے ہیں، کیا لوگوں کی سوچ ہو گئی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ صرف وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اس کے وجہ سے ہم چھوڑ دیں گے ان کو؟ نہیں. اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم کلمہ پڑھ لے ہیں. اللہ کرے کیا اسی گمان میں وہ ہے کہ ہم کو آزمائیں گے؟ نہیں آزمائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے نبی آپ سے پہلے جتنے لوگ بھی آئے سارے لوگوں کو میں نے آزمایا، ان کا امتحان لیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے نبی ہم تمام لوگوں کو آزمانے والے ہیں، امتحان لینے والے ہیں، ہم آزمائش میں ضرور ڈالیں گے. اب وہ آزمائش بھوک کے ذریعے سے بھی ہوگی، زمین میں کمی کے ذریعے سے، مال میں کمی سے، پھلوں میں کمی سے، اور جان لے کر بھی اللہ آزمائے گا. جان لے کر بھی ہر طرح سے اللہ آزمائے گا، لیکن کس کو؟ ایمان والوں کو. تو اللہ وہ بات یہی کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے لوگ آئے سب کو آزمایا، کوئی آزمائش سے باقی نہیں ہے. لیکن چاہتے یہ تھے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ کون اپنے آزمائش میں سچے ہیں، بس یہ دیکھنا چاہتا تھا. پتہ یہ چلا کہ جو ایمان لاتا ہے اس کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو آزمائش پڑے گی. ایمان کوئی آسان چیز نہیں ہے. آپ ایمان لائیں گے، آپ کو سب کو چھوڑنا پڑے گا، لیکن ہاں اس ایمان کے بدلے میں دنیا کے اندر آپ نے جو چھوڑا ہے، آخرت کے اندر اس کا صرف ایک ٹکڑا دنیا کے تمام ٹکڑوں سے بہتر ہے. بس اگر آپ اپنے آزمائش میں کامیاب رہے اور اپنے استقامت میں ڈٹے رہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21ویں پارے کی شروع ہی پہلی آیت میں نماز کا تذکرہ کیا. وہ اقیم الصلاۃ، وہ لوگوں نماز قائم کرو، نماز ادا کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیوں؟ کیونکہ یہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، گندے کاموں سے روکتی ہے. پتہ یہ چلا اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کی نماز آپ کو بے حیائی سے نہیں روکتی ہے، آپ کی نماز آپ کو برائی سے نہیں روکتی ہے، تو آپ کی نمازوں کے اندر کچھ کمی ہے. آپ کی نمازوں کے اندر کچھ کمی ہے. آپ کی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول میں کچھ کمی ہو رہی ہے، کیونکہ مقصد یہ ہے، نماز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہو، اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ برائی کے قریب نہیں جاتے. اور یاد رکھو یہی نماز قیامت کے دن اللہ کے حقوق کے بارے میں جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز. قبر کے اندر جو سوال ہوگا ایک نماز کے تعلق سے ہوگا، اور جو نماز میں پاس ہو گئے ان کے باقی اور اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ درست کر دے گا. لیکن جن کی نماز ہی بیکار رہی، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نبی کے سنت پر نہیں پڑھتے ہیں، یا جو لوگ نماز بالکل نہیں پڑھتے ہیں، تو ان لوگوں کا معاملہ بہت عجیب ہوگا. لیکن یاد رکھو جو نماز پڑھنے آتے ہیں، مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، نماز غلط طریقے سے پڑھتے ہیں اور وہ سیکھتے بھی نہیں ہے، تو ان کا بھی حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو نماز نہیں پڑھتی. دونوں برابر ہو جائیں گے. اس سے پہلے میں نے 7 نکات ایسے نمازیوں کے تعلق سے رکھا تھا جن کی نمازیں بیکار ہیں. 7 لوگ جن کی نماز پڑھنے کے باوجود ان کی نماز نہیں ہوتی ہیں. تو میرے بھائیو، نماز کو نبی کی سنت کو پڑھا جائے تب تو ہماری نماز قابل قبول ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من انفق من زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ. اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو، اللہ کے راستے میں تم دو، اللہ ساتوں جتنے بھی جنت کے دروازے تمام دروازے سے آپ کو داخل کرے گا. اور فرمایا یا عبداللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندوں خوش ہو جاؤ، اے اللہ کے بندوں تمہارے لیے بھلائی ہے. فمن کان من اہل الصلاۃ، اور اے اہل نماز، اہل صلاۃ، اے نماز قائم کرنے والوں، دعی من باب الصلاۃ، تم کو جنت کے اندر باب الصلاۃ میں داخل کیا جائے گا.
جنت کا جو دروازہ ہے ایک باب الصلاح ہے، یعنی نمازیوں کا گیٹ، یہاں سے صرف اور صرف نمازی جائیں گے۔ اب جو نماز ہی نہ پڑھتا ہو وہ اس گیٹ کے قریب کیا دور دور تک نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے پہلے نماز آپ ادا کریں، اور کلمہ شہادت کے بعد جو پہلی چیز آپ کے اوپر فرض ہے وہی نماز ہے۔ اور نماز ہی ایسی چیز ہے کہ مرتے دم تک آپ کی سانس چل رہی ہے، اور ظہر کا ٹائم ہے، عصر کا ٹائم ہے، مغرب کا ٹائم، عشاء کا ٹائم، فجر کا ٹائم، اگر ٹائم ہو گیا آپ کو نماز پڑھنا ہے، مرتے دم تک سانس چل رہی ہے پھر بھی۔ ہاں اس کے علاوہ جو عمل روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، حج ہو گیا، کسی نہ کسی کنڈیشن میں اس کے حالات اور حکم بدلتے رہیں گے، لیکن یہ نہیں معاف ہے، نماز نہیں معاف۔ اس لیے اللہ نے 21 پارے کے شروع میں نماز کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کیا۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ او لوگوں، جس دنیا کو تم سب کچھ سمجھتے ہو، جس دنیا کے پیچھے تم نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور شریعت کے معاملے سے غافل ہو، یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ کھیل اور تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کے اندر سوئی کا مثال دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں، جس دنیا کو تم سب کچھ سمجھتے ہو، لیکن یہ اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے کہ ایک باریک سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈالا جاتا ہے اور اس سوئی کو نکالا جاتا ہے، اور اس سوئی کے پانی جو ٹپکتا ہے، جو ہلکا سے ایک بوند پانی ٹپکتا ہے، اسی پانی کے بدلے اللہ کے نبی کہتے ہیں یہی دنیا کی حقیقت ہے، ایک قطرے کے برابر دنیا کی حقیقت ہے۔ اور آج ہم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، سب کچھ۔ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھنے کے بعد ہم نے اپنے بچوں کے فیوچر بنانے کے لیے، ان کے مستقبل کو بنانے کے لیے حلال اور حرام کو بھی چھوڑ دیا۔ ہم نے ان کے مستقبل کو بنانے کے لیے اپنے لیے جہنم مول لے لیا، لیکن بچوں کے فیوچر سے یاد رکھو میرے بھائی، آپ کے بچوں کی ذمہ داری، ان کو رزق دینا یہ اللہ کی ذمہ داری۔ آپ کے بچے پیدا ہوئے، آپ حلال طریقے سے ان کو کھلائیے پلائیے، اور اتنا ہی بنائیے کہ زندگی گزر بسر میرے ہو جائے، بعد میں آپ کے بچوں کی زندگی آئے گی، اور بیٹا جب باپ کو صحیح طریقے پر دیکھے گا تو وہ بھی آپ کے طریقے پر زندگی گزار بسر کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بچوں کے پیچھے پڑ کر ان کے مستقبل کو بنانے کے لیے یہ مت سوچے کہ آپ کو حرام کام کرنا پڑے۔ ہاں، اگر اللہ آپ کو دولت دے رہا حلال طریقے سے، آپ قارون سے بھی زیادہ دولت اپنے پاس رکھیے، کوئی دقت نہیں، لیکن ہاں تکبر بھی نہیں آنا چاہیے، تکبر بھی نہیں آنا چاہیے کہ اب آپ کو اللہ نے دولت دے دیا تو آپ تکبر کریں، آپ کے اندر غرور آ جائے، کیونکہ اللہ وہ غرور والے پسند نہیں ہے۔ جس نے بھی تکبر کیا اس دنیا کے اندر، اللہ نے کسی کو مثال نہیں ہے، سب کو ہلاک و برباد کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جو بھی نعمت آپ کو دی ہے، آپ اس نعمت پر اللہ کا شکر اور تکبر سے عرض کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا، شادی کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر شادی کے تعلق سے بات کی، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ شادی جو ہے، میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور یاد رکھیں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ آسمان سے بن کر نہیں آیا ہے، اور یہ خون کا رشتہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تقدیر میں لکھا کہ کون کس کے ساتھ ہوگا، لیکن دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اس رشتے کو ہم طے کرتے ہیں، اس رشتے کو ہم طے کرتے ہیں کہ یہ رشتہ لڑکے والے لڑکی کو دیکھتے ہیں اور لڑکی والے لڑکے کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکا پسند آ گیا، لڑکی پسند آ گئی، گھر والے شادی کر دیتے ہیں۔ شادی کے بعد جو آج سے پہلے دشمن سمجھ لیجیے کہ انگیر تھی، جس کو بولتے ہیں کہ کوئی تعلق نہیں تھا، نہ تم مجھے پہچانتے تھے نہ میں تم کو پہچانتا تھا، یہ معاملہ تھا، لیکن نکاح ہو گیا۔ اب وہی لڑکی جو کل تک آپ کے لیے غیر تھی، آپ کو جانتی بھی نہیں تھی، لیکن اب وہی لڑکی، اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت ڈال دی اس شادی کے اندر، اس نکاح کے اندر، کہ اب وہی لڑکی اپنے شوہر کو اگر نہ دیکھے تو اس کو چین نہیں آتا ہے، اور اگر وہی شوہر جو کل تک اس کو پہچانتا نہیں تھا اور اس کو جانتا نہیں تھا کہ میری شادی فلاں لڑکی سے ہونے والی ہے، لیکن نکاح کے بعد اب وہی لڑکا اس لڑکی سے ایسی محبت کرنے لگتا ہے کہ اگر بیوی کو نہ دیکھے، بیوی میکے چلے جائے تو اس کو چین نہیں آتا ہے۔ یہ محبت کس نے پیدا کیا؟ اس شادی کے اندر محبت پیدا کرنے والا کون ہے؟
یہ سوشل میڈیا کا محبت نہیں ہے کہ فیس بک پر دوستی ہو جائے، واٹس ایپ پر دوستی ہو جائے، انسٹاگرام پر دوستی ہو اور چیٹ شروع ہو جائے اور شادی تمام نہ پہنچ جائے، سرا تمام نہ پہنچ جائے. یہ سوشل میڈیا کا محبت نہیں ہے، یہ اللہ نے اس رشتے کے اندر محبت ڈالی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا اور عورتوں کے لیے اللہ نے مردوں کو بنایا تاکہ یہ دونوں آپس میں سکون حاصل کریں. اور ایک نیک بیوی کی پہچان یہ کہ شوہر صبح 8 بجے اپنے کاروبار کے لیے نکلتا ہے، بزنس کے لیے نکلتا ہے، وہ نوکری کرتا ہے، شام کو جب وہ 8 بجے لوٹتا ہے تو زمانے بھر کی اس کے پاس ٹینشن ہے، زمانے بھر کی ٹینشن اور غم کو لے کر جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنی خوبصورت بیوی کے چہرے کو مسکراتا ہوا دیکھتا ہے، جب وہ بیوی خوبصورت بیوی اور خوبصورت بیوی اللہ والی بیوی اپنے شوہر کو دیکھتی ہے مسکرا دیتی ہے، اور شوہر جب اپنے بیوی کو دیکھتا ہے کہ مسکراتی ہوئی چہرہ، تو وہی شوہر جو ابھی گھر سے باہر تھا، اس کے پاس ٹینشنوں کے انبار تھے، لیکن اپنے بیوی کے چہرے کو دیکھتا ہے، سارے غموں کو بھول جاتا ہے. یہ اللہ نے محبت پیدا کی، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے. اور یہ دنیا کی محبت نہیں ہے کہ آپ آج کے اس دور کی طرح لوگ ہوٹلوں کے اندر جا کر رنگ ریلیاں مناتے ہیں، یہ اس میں سکون ہونے والی نہیں ہے. شادی کے اندر سکون اللہ نے دیا ہے. دنیا کے اندر کسی رشتے میں اگر سکون ہے تو آپ کو شادی کر کے سکون ملے گا. شادی کے علاوہ جو بھی تعلقات ہوتے ہیں، چاہے لڑکوں کا تعلق ہو یا لڑکیوں کا تعلق ہو، وہ زنا کا تعلق ہے اور اس میں سکون نہیں ہے. سکون ملے گا تو آپ کو شادی بھی ملے گا. تو اگر جو نوجوان شادی کے لائق ہو گئے ہیں اور ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو شادی کریں. دولت دینے والا، پیسہ دینے والا، کاروبار کو آگے بڑھانے والا اللہ ہے. آپ شادی تو کریں، آپ کو دولت اور آپ کے خرچے کو چلانے والا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، لیکن زنا کے قریب مت جائیے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر ایک اہم بات کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے، قرآن تو مشرکین مکہ جو تھے یہ اللہ کے نبی کے پیغام کا تو انکار کرتے ہی تھے، لیکن جو قرآن کی تاثیر تھی اس کا انکار نہیں کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ قرآن کے اندر تاثیر ہے، ان کو پتا تھا کہ قرآن کے اندر تاثیر ہے، اور وہ اللہ کے نبی کے پیغام کا انکار کرتے اور قرآن کی تاثیر کا انکار نہیں کرتے. جب ان کے سامنے اللہ کے نبی قرآن کو پڑھتے تھے تو اب یہ کیا کرتے معلوم ہے؟ ناچنے والوں کو، بے حیا عورتوں کو اکٹھا کرتے، اور اللہ کے نبی جہاں جہاں قرآن پڑھتے یہ لوگ وہاں پر بے حیا عورتوں کو لے جا کر ناچ اور گانا کرتے تاکہ ڈسٹرب ہو، اللہ کے نبی کو قرآن پڑھنے میں دقت اور پریشانی ہو. اللہ کے نبی قرآن سے جہاں پڑھ رہے ہو اس آیت سے بھٹک جائے. قرآن پڑھنے میں دقت اور پریشانی لانے کے لیے کافروں کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ اب ہم جہاں بھی یہ نبی قرآن پڑھیں گے وہاں جا کر ہم کیا کریں گے؟ گندی بات کریں گے، گانا بجانا یہ سب کریں گے تاکہ ان کو ڈسٹرب ہو. تو اللہ نے وہی بات ذکر کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو گندی چیزوں کو خریدتے ہیں، جو لہو چیز کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے صحیح راستے سے گمراہ کر دیں. لیکن یاد رکھیں وَيَتَّخِذَ هُزُوًا، ان لوگوں نے نبی کے قرآن پڑھنے کا مذاق اڑایا. اولئک لہم عذاب مہین، اور انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، کھلا ہوا عذاب ہے. یاد رکھو جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے، جب آیتوں کو پڑھتے تھے تو اپنے وہ منہ کو پھیر لیتے تھے، اور كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، ایسا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے اور صرف گانے بجانے کرتے تھے. اس آیت کی تفسیر میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لہو الحدیث، گندی چیز، گانا بجانا، اس میں کیا کیا چیزیں آ رہا ہے دھیان سے سنیے گا. بہت ہی ایسی آیت ہے کہ آج ہر کسی کے ساتھ یہ پیش ہو رہا ہے. یہ موبائل ہے نا، موبائل اس میں آ رہا ہے. لہو الحدیث میں لکھتے ہیں کہ گانا بجانا اور اس کے بعد گانا بجانے کے جتنے بھی آلہ آتا ہے
جو طریقہ جو سامان گانے بجانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اور ٹی وی ہو گیا جو ہمارے گھروں میں اب تو شوقین سے رکھتے ہیں کہ بچوں کو ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے, ٹی وی کے ذریعے سے بچے دیکھیں گے ٹائم پاس ہو جائے گا. ٹائم پاس نہیں تو اس لیے ہم ٹی وی رکھتے ہیں. ریڈیو ہو گیا, اور یہ موبائل اللہ اور حدیث سے ثابت ہے. اگر یہ موبائل آپ کو قرآن پڑھنے میں ڈسٹرب کر رہی ہے تو یہ موبائل آپ کے اللہ اور حدیث سے گویا کہ آپ جہنم کو بول خریدو اس موبائل کے ذریعے سے. اور آج ہو رہا ہے, ہم قرآن پڑھتے ہیں موبائل کے اندر, کسی کا میسج آ گیا, اب قرآن کو چھوڑ کے واٹس ایپ پہ چلے جاتے ہیں. ہم تقریر سنتے ہیں, اللہ کا ذکر سنتے ہیں, اور موبائل میں کسی کا فون آ گیا اس کو اٹھا لیتے ہیں. اگر اس موبائل کے ذریعے سے, ریڈیو کے ذریعے سے, اور ٹی وی کے ذریعے سے, ٹیلی ویژن کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے اگر آپ کو قرآن پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے, آپ غافل ہو رہے ہیں, تو یہ لاؤ الحدیث ہے. اور جو بھی لاؤ الحدیث کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور فبشر بعذاب علیم, اللہ کے نبی سے کہا گیا ہے نبی آپ خاموش رہیے, آپ قرآن پڑھتے ہیں, یہ لوگ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, سنو ان کو بتا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لہذا میرے بھائیوں ہم لاؤ الحدیث سے بچیں. چاہے موبائل کے ذریعے, دیکھیے موبائل حرام نہیں استعمال کرنا, اس کا وجود جائز ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے جو جائز طریقے کا استعمال کرتے ہیں, جو استعمال کرنے میں صحیح ڈھنگ سے استعمال کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے موبائل جائز اور درست ہے. لیکن اس کے علاوہ جو لوگ گندی فلمیں دیکھتے ہیں, جو لوگ قرآن پڑھنے میں پھر اس کے بعد دعائیں قرآن پڑھتے ہیں, اس کے بعد موبائل میں لگ جاتے ہیں, اس کے بعد انٹرنیٹ میں لگ جاتے ہیں, ان کے لیے موبائل نقصان ثابت ہے. اس کے بعد سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام نے کچھ نصیحت کی تھی, اس کو ہم چھوڑ دیں, انشاءاللہ کل دیکھیں گے. سورہ سجدہ کی ایک آیت کو دیکھ لیتے, کیونکہ آج توبہ استغفار کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے, اس لیے مختصر درس رکھتا ہوں. سورہ سجدہ کے اندر اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, جو اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے, جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے لیے اٹھ کر راتوں میں نماز پڑھتے ہیں, تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں, جن کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر ہو گیا کہ ایک دن قیامت قائم, اور قیامت کے دن ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اور اسی کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر میں چوری کروں گا تو اس چوری کا سزا تو یہ دنیا کے اندر نہیں ملے گی, لیکن اللہ کا نگاہ, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ فرشتوں کو مقرر کیا ہے, اللہ جانتا ہے, اس لیے وہ چوری نہیں کرتے ہیں. اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ کسی کے ساتھ زنا نہیں کرتے ہیں, کیونکہ پتا ہے کہ اگر میں زنا کر لیا, اگر میں زنا کرتا ہوں تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کبیرہ گناہوں میں سے اللہ میرا گرفت کرے گا, پکڑے گا. تو وہ اس ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے ہیں, تو اللہ کہہ رہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, ان کا ٹھکانہ جنت ہے, جنت اس کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور صرف اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنے بستروں کو الگ کیے ہوتے ہیں, ان کی پہلو, اور وہ ہمیشہ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب راتوں کو نماز پڑھتے تھے نا تو پیر سوج جایا کرتا. ایک مرتبہ اما عائشہ نے کہا کہ اے میرے شوہر, اے میرے سرتاج, اے رفیق حیات, کیا بات ہے کہ آپ اتنی رات تک نماز پڑھتے گئے, آپ تو امام الانبیاء ہیں, آپ ختم المرسلین ہیں, آپ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں, اللہ نے گناہوں کو بخشا ہے, پھر آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے, آپ کے پیر کی ایڑیاں پھٹ جایا کرتی ہیں. اللہ کے نبی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی نے یہی کہا تھا, اے عائشہ, اے عائشہ, کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ اگر اللہ کے نبی چاہتے بخشائے, ان سے گناہ کا کوئی توقع بھی ہم سے نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کے لیے راتوں کو قیام کرتے تھے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قیام کے لیے ہم بھی کھڑے ہوں. آپ 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں, آپ 4 پڑھیے, آپ 2 پڑھیے, عادت ڈالیے, انشاءاللہ یہی عادت آپ کو کل 11 رکعت تک پہنچا دے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی آج کتاب و سنت کی بات کہی گئی ہے اللہ اس پر ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.